اور رات کا وقت اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، مناجات کے لیے، اپنی پریشانیوں کو رکھنے کے لیے مناسب ہوتا ہے دن سے۔ دن کے بنسبت رات کا وقت اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کیا ہے؟ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر رات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ دن میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور رات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھیے دن میں اور رات میں، دیکھیے کہ لذت آپ کو کب ملے گی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ رات میں اللہ سے گفتگو کرنے، اللہ کو یاد کرنے میں جو لذت ملتی ہے وہ دن میں نہیں مل پاتی ہے۔ اسی لیے تمام نیک اور صالح لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت اور اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ راتوں میں کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ سورہ بقرہ سے 5 آیات، آیت نمبر 50، 51، 52، 53 اور 54، 50، 51، 52، 53 اور 54 یہ تلاوت کی گئی، پڑھی گئی۔ انشاءاللہ رب العالمین انہی آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر اللہ کی توفیق سے پیش کی جائیں گی۔ یہ بات واضح ہے کہ بنی اسرائیل پر جو انعامات اللہ رب العالمین نے کیے ہیں وہی سلسلہ چل رہا ہے، اور پچھلے ہفتے میں جو اہم انعام اللہ تعالیٰ کا ان پر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی جو انہیں بدترین قسم کا عذاب اور تکلیف دیتے تھے، ان کے مردوں کو قتل کر دیتے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم انعام کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر کے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور دن نکلتے ہی اس لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کا اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ پیچھا اس طریقے سے کیا کہ سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا پورا لاہو لشکر ہے۔ ایسے موقع پر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، ڈر اور خوف طاری ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر ایک بہت بڑا انعام بنی اسرائیل پر کیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ،
فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو، سمندر کو چیر دیا، پھاڑ دیا، اس میں سے راستہ بنا دیا۔ ہوا یہ کہ جو دریا تھا دائیں طرف وہ پہاڑ کی طرح بن گیا اور بائیں طرف اس طریقے سے، اور بیچ میں راستے بن گئے۔ اتنی آسانی کے ساتھ لوگ کیا ہے اس کو کراس کر لے گئے۔ تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کر اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر پھاڑ دیا، یعنی اس میں راستے بنا دیے اور تمہیں اس سے پار کر دیا، نجات دے دی، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا۔ اسی سمندر میں راستہ بنا کر کے تمہیں پار کر دیا اور تمہاری نگاہوں کے سامنے انہی فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اس کا ذکر قرآن حکیم میں کئی مقامات پر تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الشعراء آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، کہ بالکل صبح کے وقت فرعون کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے فرعون اور اس کے ماننے والے لوگ ہیں، سامنے سمندر ہے، تو کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب ہمیں پکڑے جانے سے کوئی نہیں بتا پائے، سامنے بھاگ نہیں سکتے، سمندر پیچھے فرعونیہ کا پورا لشکر ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہم بچ نہیں سکیں گے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، غلامی سے بھاگ رہے تھے، اب اسی غلامی میں دوبارہ جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا۔ کیوں؟ یہ بات تو پہلے ہی سے معلوم تھی، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا پیچھا کیا جانا ہے، حکم اللہ کا ہے، نکلے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ضرور مجھے راستہ دکھلائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ آپ اپنے عصا اور ڈنڈے کو سمندر پہ ماریے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ ڈنڈا مارا، عصا مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو سمندر پھٹ گیا اور دونوں طرف سمندر کا جو پانی تھا یوں کھڑا ہو گیا جیسے کوئی مضبوط پہاڑ ہو، اور بیچ میں پورے راستے بن گئے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، دوسرے لوگوں کو اس سے قریب کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ یہ جیسے ہی دیکھا کہ راستہ بن چکا ہے تو فرعونیوں نے بھی کوشش کر دی اور اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، تمہیں تو ہم نے بچا لیا لیکن دوسرے لوگوں کو اس نے کیا ہے غرقاب کر دیا، ڈبو دیا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی کہا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر آپ اسے پائیں گے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا معجزہ اور کرامت ہو رہی ہے، اتنا بڑا معجزہ اللہ رب العالمین کا کہ سمندر نے راستہ دے دیا، سمندر میں راستے بن گئے اور کئی فائدے ہوئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا، ان کے دشمنوں کو ڈبو دیا اور ان کی نگاہوں کے سامنے ڈبویا۔ جب آپ کا کوئی جانی دشمن آپ کے سامنے مرے پھر آپ دیکھیے کہ اتنا سکون اور تسلی ہوتی ہے، اور کوئی دور سے خبر دے کہ بھائی مار دیا گیا تمہارا دشمن، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دیکھیے قرآن کے الفاظ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا، ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرعون کو، اس کے ماننے والوں کو، جن جن لوگوں نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا،
ان کو ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے اس کرشمے کو دیکھ رہے تھے کہ تم انہی راستوں سے گزر گئے، اور جب وہ آئے تو پھر کیا ہے، وہ اس میں ڈوب گئے۔ اور وہ خطرناک معاملہ ہوا کہ فرعون جو زندگی بھر یہ کہتا رہا میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پالنہار اور رب ہوں، وہ بھی کیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا جب موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا۔ لیکن اس وقت توبہ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک غرغرے کی حالت نہ ہو جائے، نزا کی حالت نہ ہو جائے۔ نزا کی حالت آ جانے کے بعد اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرعون نے اس وقت توبہ کیا جب وہ موت کو اپنے سامنے اس نے دیکھ لیا، غرغرے کی حالت میں، نزا کی حالت میں، اس لیے اس کا ایمان لانا کوئی بھی فائدہ مند نہ رہا۔ اگر ڈوبنے سے پہلے وہ ایمان لے آتا تو اس کا ایمان کیا ہوتا، مقبول ہوتا۔ یہاں پہ اس آیت کے اندر کئی چیزیں آپ دیکھیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلی چیز پہ آپ غور کیجئے کہ فرعون کہتا تھا یا قومی الیس لی ملک مصر، کیا مصر جو شہر جو بستی ہے کیا میں اس کا بادشاہ نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں جو میرے نیچے سے جاری، جس کا میں لیڈر ہوں، جس کا میں مالک ہوں۔ وہ اس کو اس نہر پہ بڑا ناز تھا، اس پانی پہ اسے بڑا ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو اس کی موت کا ذریعہ اور سبب بنا دیا۔ جس نہر پر، جس سمندر پر وہ فخر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس میں ڈبو دیا۔ یہ بڑی بات ہے جو بار بار قرآن میں اس کا ذکر علیہ السلام ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، فرعون کے پاس، تو اس نے لوگوں کو یہی کہا کیا میری قوم کے لوگوں، کیا میں اس ملک کا بادشاہ نہیں؟ یہ نہریں میری تابع نہیں ہیں؟ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو ذلیل ہے اور بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں، یعنی لکنت ہے، صاف بول بھی نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا، اس کی بستی کو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ ایسے ہی یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے دنیا کا، کہ سمندر کے اندر راستہ ہو جانا، سمندر کے اندر راستہ ہو جانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور جسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، فرعونیوں نے بھی دیکھا، بنی اسرائیل نے بھی دیکھا۔ اور اس طرح کے معجزات اور کرامات اللہ کی جانب سے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں معلقاً یہ روایت موجود ہے۔ معلق اس روایت کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری بغیر سند کے ذکر کرے، لیکن اس روایت کو معلق ذکر کیا ہے لیکن پورے وثوق اور بھروسے کے ساتھ، اور امام نسائی نے موصولاً روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس دو صحابہ موجود ہیں، ایک اسید بن حضیر اور دوسرے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نبی علیہ السلام کے پاس موجود ہیں، اور بالکل اندھیری رات ہے، اجالے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ فلما خرج من عنده، جب وہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس سے نکلے، بالکل اندھیری رات تھی، اضاءت عصا احدہما، دونوں کے پاس عصا اور ڈنڈا تھا، روشن ہو گیا، ان میں سے ایک کا ڈنڈا کیا ہے، روشن ہو گیا۔ فکان یمشیان بضوئها، اب دونوں اسی ڈنڈے جو روشن ہو گیا تھا، عصا جو روشن ہو گیا تھا، اسی کے سہارے چل رہے تھے۔ فلما تفرقا اضاءت عصا هذا وعصا هذا، لیکن دونوں کا مکان الگ الگ تھا اور روشنی صرف ایک کے ڈنڈے اور عصا میں موجود تھی، تو جب دونوں الگ ہو گئے تو دونوں کے ڈنڈے کے اندر روشنی آ گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں پہنچ گئے۔ یہ بالکل صریح اور واضح روایت ہے۔ اسے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس معجزات، اور اسی طریقے سے صحابہ اور تابعین وغیرہ میں کرامات صحیح طور پہ اللہ کے نبی صحیح طور پہ کیا ہے، ثابت ہے۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اندر، اس کی نشانیوں کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 60,000 لوگ تھے۔ جو بنی اسرائیل کا جو جھنڈ، جو سرکل روانہ ہو رہا تھا، وہ کتنی تعداد میں تھے؟ 60,000۔ جو لوگ پیچھا کرنے والے تھے وہ لاکھوں سے زیادہ تعداد میں تھے، اور سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ تو اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا، چیر دیا، اور تمہیں نجات دے دی، اور تمہارے سامنے ہی فرعونیوں کو ڈبو دیا، غرقاب کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہاں پر جو بچاؤ ہوا ہے وہ کیا تھا؟ بدنی تھا، جسمانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ان لوگوں کو بچا لیا، بنی اسرائیل کو۔ اب ضرورت ہے انہیں دینی طور پر بچانے کی، کیونکہ ایک انسان اگر جسمانی لحاظ سے بہت مضبوط بھی ہو، لیکن اس کے پاس اللہ کا لا نہ ہو، قانون نہ ہو، شریعت نہ ہو، دین نہ ہو، تو پھر وہ بہترین زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی طور پہ جب بچا لیا اور یہ محفوظ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ تورات انہیں دے، لا اور قانون اللہ کا دے جس کے مطابق وہ زندگی گزار سکے۔ اب تک تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اب اللہ کے قانون کے مطابق وہ زندگی گزار سکے۔ تو ایک انعام اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیا، تو دوسرا انعام کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ تورات ان کے حوالے کی جا سکے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم لوگ اس کے بعد یعنی ان کے کوہ طور پر آنے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ثم اتخذتم العجل من بعد، ان کے آ جانے کے بعد کوہ طور پر تم لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ وانتم ظالمون، اور تم ظالم بن گئے، تم ظالم اور مشرک بن گئے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوچھنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر 40 رات کا ذکر ہوا ہے، تفصیلات یہاں موجود نہیں ہے، دوسری آیات میں تفصیلات موجود ہیں۔ سورہ اعراف میں یہ ہے کہ پہلے 30 راتوں کا وعدہ ہوا۔ کتنی راتوں کا؟ 30 راتوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 40 کر دیا، پھر اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ 40 کر دیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ رب العالمین نے 40 رات مکمل کر دی سورہ اعراف کے اندر۔ یہ 40 رات کا جو خاص طور سے ذکر ہے، دن کے بجائے رات کا ذکر، 40 راتوں تک موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے جا کر کے کوہ طور پر رہے اور عبادت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات ان پر نازل کی، تورات انہیں دی۔ کیوں رات کا ذکر ہے؟ حالانکہ رات کے ساتھ دن بھی آئے گا۔ ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں 10 دن میں آئیں گے، 20 دن میں آئیں گے، 30 دن میں آئیں گے، 40 دن میں آئیں گے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں بھائی آپ گھر؟ تو آپ کہتے ہیں 20 دنوں کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ رات بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو ہم جب ذکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دن کا ذکر کرتے ہیں، رات کا ذکر نہیں کرتے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے رات کا ذکر کیا ہے، دن کا ذکر نہیں کیا۔ جہاں جہاں ذکر ہوا، جہاں جہاں رات ہی کا ذکر کیا ہے کہ 40 راتوں کے لیے ہم نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا، دن کا ذکر نہیں ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں رات کا ذکر ہے، دن کا ذکر نہیں ہے؟ اسلام میں رات پہلے آتی ہے،
ٹھیک ہے، اس وجہ سے رات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹرین کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے بلایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور رات کا وقت اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، مناجات کے لیے، اپنی پریشانیوں کو رکھنے کے لیے مناسب ہوتا ہے دن سے۔ دن کے بنسبت رات کا وقت اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کیا ہے؟ زیادہ مناسب ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر رات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ دن میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور رات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھیے دن میں اور رات میں، دیکھیے کہ لذت آپ کو کب ملے گی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ رات میں اللہ سے گفتگو کرنے، اللہ کو یاد کرنے میں جو لذت ملتی ہے وہ دن میں نہیں مل پاتی ہے۔ اسی لیے تمام نیک اور صالح لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت اور اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ راتوں میں کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر خاص طور سے رات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور بات چیت کرنے کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بلایا، لیکن دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کوہ طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں بلایا تھا۔ کہ کہاں پر؟ کوہ طور پر بلایا تھا۔ دوسری آیات میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے عظیم نبی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو اور بات چیت ہوئی۔ دبلے پتلے تھے لیکن لمبے تھے، اور شنوا ایک قبیلہ ہے یمن کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام دبلے پتلے نحیف تھے لیکن لمبے تڑنگے تھے، اور داڑھی بھی لمبی تھی، اور جیسے شنوا جو قبیلہ ہے یمن کے اندر، وہاں کے لوگ جیسے ہوتے ہیں انہی سے ملتے جلتے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور یہ 5 عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں سے ایک ہے، یعنی نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ یہ اولو العزم پیغمبر یہ سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کے پیغمبران ہیں، جو 5 ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کیا ہے اور دوسری آیات میں بھی کیا اللہ رب العالمین نے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اور یہ بچڑا کیا بنایا؟ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ گائے کا بچہ، جسے سونے وغیرہ سے سامری نے تیار کیا تھا۔ سورۃ طٰہٰ وغیرہ میں تفصیلات کیا ہے اس کی موجود ہے۔ اور کہا کہ موسیٰ لوٹ کر آنے والے نہیں، موسیٰ اب لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، اتنے دن ہو گئے ابھی آئے نہیں، اب یہی تمہارا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور چنانچہ ایک بہت بڑا طبقہ کیا ہے اس کی عبادت میں لگ گیا۔ اور اسی لیے شرک کو سب سے بڑا جرم اور گناہ کہا جاتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے سے کم درجے کو اپنے سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ شرک کی نحوست کیا ہے کہ آدمی اپنے سے کم اور کمزور لوگوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اب گائے، بیل، بکرا، اس کا بچہ انسان کے مقابلے میں مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ کمزور ہے۔ لیکن شرک کی نحوست دیکھیے کہ انسان اپنے سے کم درجے کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اگر لاجیکلی طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہ کس قدر کا دنیا کے اندر شجر، حجر وغیرہ وغیرہ کی عبادت ہوتی ہے، حالانکہ یہ سب انسان سے کیا ہے؟ سب کمزور ہیں انسان سے۔ جن لوگوں کی دنیا کے اندر عبادت کی جاتی ہے ان میں سے اکثریت کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں، وہ چیزیں ہیں جو انسان سے نہایت کمزور ہیں۔ تو یہ جو جس کی عبادت کی جا رہی تھی وہ گائے کا بچہ تھا، گائے کا بچہ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عبادت کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے
جانے کے بعد عبادت کی گئی تھی۔ کتنے دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے؟ 40 دنوں کے لیے۔ مہینے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ ذی القعدہ پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے 40 دن ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پورا مہینہ ذی الحجہ کا اور 10 دن محرم کے، لیکن زیادہ درست بات یہی معلوم ہو رہی ہے کہ ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے، 10 دن ذی الحجہ کے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال یہ بہت اہم بات، سلسلے میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم ان کے جانے کے بعد بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے اور تم ظالم تھے یا تم ظالم بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ ظلم کیا ان لوگوں نے؟ شرک کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے اس کے باوجود تمہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو گناہ ہوا اسے، اور پوری تفصیلات دوسری آیات میں آپ کو ملیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، بڑے برہم ہوئے اور تورات کی جو تختی لے کر آئے تو اس کو پٹک دیا انہوں نے، اور اپنے بھائی سلیمان کی داڑھی پکڑ لی اور ساری کی ساری چیزیں۔ ہاں ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، سورۃ طٰہٰ وغیرہ میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں کیا ہے، معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ابھی انشاءاللہ آگے بات آئے گی کہ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں سزا ہی نہ دی جائے۔ سزائیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ جیسے کوئی آدمی اگر چوری کر لے اور ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ہاتھ کاٹا جانا دنیاوی سزا ہے کہ اخروی سزا ہے؟ آخرت کی سزا ہے، دنیا کی سزا ہے۔ تو ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے آخرت کی سزا اس کی کیا ہو گئی؟ معاف ہو گئی۔ اب قیامت کے دن چوری کرنے پر اسے کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اسے کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن بعض سزائیں وہ ہیں کہ اگر کوئی انسان وہ کر لے تو دنیا میں بھی تکلیف میں رہے گا اور آخرت میں بھی تکلیف میں رہے گا۔ جیسے سوسائڈ کرنے والے لوگ دنیا میں بھی اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہ کیا ہے، تکلیف میں رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر لے اور اس پر شریعت کی حد نافذ کر دی جائے، چاہے چوری کرنے والا ہو، زنا کرنے والا ہو، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والا ہو، شراب پینے والا ہو، اگر دنیا کے اندر سزا دے دی گئی ہے تو آخرت کی سزا اس سے کیا ہے، ختم کر دی جاتی ہے، معاف کر دی جاتی ہے۔ اب قیامت کے دن اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے گا۔ جیسے معاذ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے زنا ہوا، یا اسی طریقے سے غامدیہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے لوگ اسی لیے آئے تھے کہ تاکہ دنیاوی سزا پا کر کے اخروی سزا سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ تو ان کی سزا جو معاف ہوئی وہ آخرت کی سزا معاف ہو گئی، لیکن دنیا میں اس کی سزا ان کو ملنی ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن اس کے بعد ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں کیا ہے، معاف کر دیا۔ یعنی تم نے میرے علاوہ بچڑے کی عبادت کی، اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ایک مزید احسان کا ذکر ہو رہا ہے، انعام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب دی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ الکتاب سے مراد التورات، بغیر کسی اختلاف کے۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات۔ والفرقان، اور فرق کرنے والی چیز دی۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اور فرقان قرآن کو بھی کہا گیا ہے، تورات کو بھی کہا گیا ہے، اور بدر کے دن کو بھی کہا گیا ہے۔ بدر کے غزوہ بدر جو ہوئی تھی، جنگ بدر، اس دن کو بھی
یوم الفرقان کہا گیا ہے، فیصلہ اور فرق کرنے والا دن۔ تو یہاں فرقان سے امام مجاہد کی رائے یہ ہے کہ یہ تورات کی صفت ہے کہ، اور یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جو تورات حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، تاکہ تم کیا ہے ہدایت پاؤ، تاکہ کیا ہے تم ہدایت پاؤ، یعنی تمہاری ہدایت کے لیے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ کتاب الگ ہے اور فرقان سے مراد معجزات ہیں۔ فرقان سے مراد کیا ہے؟ معجزات ہے، کہ یاد کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور معجزات دیے تاکہ تم ہدایت پا سکو، کیونکہ معجزات بھی ہدایت کا کیا ہے؟ ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور یہ دونوں معنی درست اور صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کی صفت میں یہ رکھا کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی عطا کیے تھے، اس لیے دونوں معنی صحیح۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے، معجزے عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اب یہاں سے سزا کا ذکر ہو رہا ہے، جو خطا اور غلطی ہوئی تھی نا ان سے، بنی اسرائیل سے، ان لوگوں سے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، ان کی سزا کیا ہے دنیاوی اعتبار سے، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یقیناً بچڑے کی عبادت کر کے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یقیناً بچڑے کی عبادت کر کے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے پیدا کرنے والی کی جناب میں توبہ کرو۔ باری اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پیدا کرنے والا۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اس سے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ اس طرح کی آیات قرآن میں کئی جگہ آپ پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم میں کا بعض کو قتل کر دے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب اب تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کرو، اپنے آپ پر سلام نہ کرو، بعض کو سلام کرے، گھر والوں پر سلام کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی تم میں کا کوئی کسی کو قتل نہ کرے، بعض کو قتل نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، تم اپنے آپ کو اپنے مکانوں سے، اپنے شہروں سے نہ نکالو، یعنی تم میں کا بعض کو نہ نکالے۔ اور اس میں پوائنٹ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ تمام ایمان والے ایک جسم کے مانند ہیں، تو کسی کو ناحق قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ ایسے ہی قرآن میں آپ پڑھیں گے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ کون اپنے آپ کو برے نام سے پکارتا ہے؟ دوسروں کو برے نام سے پکارنا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم میں کا بعض کو برے نام سے، برے لقب سے نہ پکارے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو، یعنی تم میں کا بعض کو کیا ہے؟ قتل کرے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قتل کا کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ سارے لوگوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، اور یہ بڑا کمزور معاملہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان لوگوں نے عبادت کرنے والے کو قتل کر دیا، عبادت کرنے والے کو قتل کر دیا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ
اندھیرا چھا گیا اور سب لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا اور کوئی جان نہیں سکا کہ کس نے کس کو قتل کیا. اور اسی طریقے سے مفسرین کی رائے کہ 70,000 لوگ قتل کیے گئے، 70,000 لوگ قتل کیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور باقی جو بچے وہ بچ گئے. اس کی کیا صحیح صورت رہی، اس کا علم بہتر اللہ ہی کو ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس سلسلے میں قتل کی جو کیفیت ہے یہ واضح طور پہ موجود نہیں ہے. المہم یہ ہے کہ اس زمانے میں توبہ کا ایک طریقہ یہی تھا کہ اگر کوئی آدمی اتنا بڑا جرم اور گناہ کر لے تو اسے قتل کر دیا جائے. اسے کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے. پرانی امتوں کے اندر بہت ساری چیزیں کیا ہیں؟ بالکل الگ تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی بہت ساری آسانیاں کی. اس امت میں کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. اسے قتل کیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر کے زنا کر لے اور گواہ نہ ہو اور وہ آدمی سچی توبہ اللہ رب العالمین سے کر لے تو اس کا یہ گناہ کیا ہے؟ مٹا دیا جائے گا. شراب پی لیا اس نے تو سچی توبہ اللہ رب العالمین سے کر لے، اس کا یہ گناہ کیا ہے؟ مٹا دیا جائے گا. پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا. توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کو قتل کیا جائے اگر آپ نے کوئی بڑا جرم اور گناہ کیا ہے. تو یہاں پر اخروی سزا ان کی معاف ہو گئی تھی کہ تم نے جو بچڑے کی عبادت کی ہے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے، لیکن اس کی سزا کیا ہے، حد کیا ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے. تو جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان لوگوں کو قتل کیا گیا اور اس وجہ سے وہ اب بالکل پاک و صاف ہو گئے. قیامت کے دن بچڑے کی عبادت کے سلسلے میں ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جانی ہے. یہ معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے دین کے اندر جن سزاؤں پر قتل کیا جا سکتا ہے وہ بہت کم ہے. اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر کے زنا کر لے اور 4 گواہ مل جائیں تو اسے قتل کیا جائے گا پتھروں سے مار مار کر کے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. دوسرا کیا ہے؟ وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کر دے تو قصاصاً اور بدلے میں اسے قتل کیا جائے. اور تیسرا شخص وہ ہے جو دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کر دیا جائے گا. چوتھا یہ ہے کہ یعنی کوئی آدمی اس کے علاوہ کوئی بڑا جرم اور گناہ کرے اور ولی امر حاکم وقت یہ سمجھے کہ ایسے شخص کا قتل کیا جانا چاہیے، اس کی اوپینین، اس کی ثوابدید پر، تو اسے قتل کیا جائے گا. باقی کسی بھی جرم میں شریعت میں قتل کی سزا نہیں ہے. قتل کی سزا نہیں. جیسے کوئی شراب پی لیتا ہے یا کوئی کسی کا ہاتھ پیر کاٹ دیتا ہے یا اس طریقے سے کوئی چیز ہو جائے تو اس کے لیے اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اور اس میں بھی یہ کہ جلایا نہیں جا سکتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں، صحیح بخاری میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قوم کو جلا دیا. حرق قوما، ایک قوم کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جلا دیا، کچھ لوگوں کو. جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو کہنے لگے لو کنت انا لم احرقهم، اگر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ ہوتا تو میں انہیں نہیں جلاتا. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللہ، تم اللہ کی طرح کسی کو عذاب نہ دو. آگ سے عذاب دینا یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اسی لیے کسی بھی شخص کو جلایا نہیں جا سکتا. جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ہے، اس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، جلایا نہیں جائے گا. سوچے اور غور کرے، جرم کرنے والے کو جلایا نہیں جائے گا. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو جلا لیتے. سوسائڈ کا ایک بڑا قیمتی ہتھیار کیا ہے؟ اپنے آپ کو جلا لینا. ایک زمانے تک
سوسائڈ کا بہترین راستہ کیا تھا کہ مٹی کا تیل وغیرہ ڈال کر کے اپنے آپ کو جلا لینا. تو یہ بڑا جرم اور گناہ ہے کہ یہ عذاب انسان کسی اور کو بھی نہیں دے سکتا, اگرچہ کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو. اور وہ شخص کیا ہے, اپنے آپ کو ہی جلا رہا ہے. تو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے عذاب کی طرح کسی کو عذاب نہ دو, آگ سے عذاب دینا اللہ کے لیے خاص ہے. آپ نے کہا من بدل دینہ فاقتلوہ, جو آدمی اپنا دین بدل دے, اسلام سے کسی بھی دوسرے دین کے اندر داخل ہو جائے تو اسے کیا کیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. مرتد کی یہی سزا ہے اسلامک اسٹیٹ میں, اسلامک شریعت میں, جہاں پر اسلامک نظام نافذ ہو, اسلامک اسٹیٹ ہو, ولی امر ہو, حاکم وقت ہو, جہاں پر ڈیموکریسی وغیرہ ہو, وہاں پر یہ نہیں. کوئی بھی سزا ہے, جتنی بھی سزائیں ہیں وہ انڈیویجول نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے کسی نے زنا کر لیا ہے تو اس کو کوڑے لگانا شروع کر دے یا اس کو سنسار کرنا شروع. تمام سزاؤں کے لیے جو شریعت میں حد متعین کی گئی ہے اس کے لیے ولی امر کا, حاکم وقت کا ہونا ضروری ہے. اس بات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لے تو بہت ساری چیزوں سے نجات مل جائے گی. حتیٰ کہ اگر کوئی شاتم رسول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ دینے والا ہے, تو ظاہر ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے, لیکن ایسے نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اور حاکم وقت کی موجودگی ضروری ہے, وگرنہ فوضا ہو جائے گا, ماحول خراب ہو جائے گا. اس سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر کیا ہے پیدا ہو جائے گا, اور اسے آپ محسوس کر لیتے. اس لیے تمام سزاؤں کے لیے حاکم وقت کا اور اسلامک اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم لوگوں نے بچڑے کی عبادت کر کے یقینی طور پر بہت بڑا ظلم کیا ہے, تو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو, جھکو, توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. یہ اللہ رب العالمین کے لیے, اللہ رب العالمین کے نزدیک یہی کیا ہے بہتر چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی, یعنی جب انہوں نے قتل کر دیا گیا ان کا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اور یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے اہم نام ہے, التواب اور الرحیم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اب باقی جو آیات ہیں انشاءاللہ رب العالمین وہ آئندہ دنوں میں آئیں گی باذن اللہ.